کے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ اٹھے ہوں گے جن کی وضاحت آپ چاہتے ہوں گے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوال کریے. لیکن کچھ لوگ یہاں بالکل نئے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ سوال کے بعد آواز آ رہی ہے، سوال کے بعد دوسرے سوال کی عموماً ہم اجازت نہیں دیتے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوالات کا سیشن جو ہے وہ 40 منٹ زیادہ سے زیادہ اس کو نمٹا لیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب حضرات جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. تو جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا لیں تاکہ پتہ چلے. نہیں لیڈیز آئی دیر سے ہیں آپ. نہیں آئی تو دیر. جی ٹھیک ہے گورنر بھائی. تو سب سے پہلے ہمارے شفیق اللہ اسماعیل بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا. میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنا سوال کریں. ایسی ناکامی کے اسباب کو سب کو ذکر کر دیا، سیاسی جماعتوں کو بھی، مذہبی جماعتوں کو بھی، تمام مذہبی سیکٹس کو بھی، آرمی کو بھی اور سب کو بھی. مطلب اس میں کہیں میں کچھ نظامی امور کے لیے باہر بھی جاتا رہا تو ممکن ہے کہ اس وقت کوئی سوال شاید مس ہو گئے. ہمارا صحافتی کردار کیا رہا ہے؟ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ وہ 25 اور 40 لاکھ روپے کی تنخواہوں کے جرنیل بھی موجود ہیں، صحافی بھی میری معلومات کے مطابق ایک آدمی تو 46 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ کا ملازم بھی ہے صحافت میں بھی. اور ان کا کردار کیا رہا ہے؟ مثبت رہا ہے، منفی رہا ہے. ہمیں سب چیز جو پیش کی جاتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی جہاز میں بیٹھے ہوئے کچھ حرکتیں ہوں یا دوسری کوئی چیزیں ہوں. مگر اس میں مثبت اور منفی رول ابھی تک کہیں بھی آج تک ڈیفائن نہیں ہوا. اور نہ ہم سب کی کسی کی ضرورت ہے. بحیثیت سیاسی کارکن کے بھی ہم فوج پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ہم سیاسی وڈیروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، مولوی پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں. آج تک میری ضرورت نہیں ہوئی کہ میں کسی صحافی پر انگلی اٹھا سکوں. یہ آخر میں ہم نے الیکٹرانک میڈیا کا ذکر کیا ہے کہ جو ریٹنگ ان کے ہاں ریٹنگ کو ترجیح ہے، ملک کے مفاد کو نہیں ہے. اور میں میڈیا منظر کتاب میں لکھی تھی، اس میں بھی اپنے جو ہمارا پروفیشن ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، بہت ان کی چیزیں لکھی ہیں. اور سب سے جو اس وقت افسوسناک رویہ کردار ہے وہ میڈیا کا ہی ہے، اور اس کے ذمہ دار میڈیا مالکان ہیں اور اینکر پرسن ہیں. یہ اینکر پرسن آپ سمجھ لیں صحافت کے جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں جو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے مستقل. ان کی تنخواہیں 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. لیکن اینکر پرسن جو ہفتے میں 5 دن اور 1 گھنٹہ صرف ان کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے تنخواہ 50 لاکھ 60 لاکھ تک ہے. اور اس وقت جو میڈیا کی تباہی بربادی ہے اس میں اس تنخواہوں کے عدم توازن کا سب سے بڑا حصہ ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو جن کو اتنی زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں وہ جب سکرین سے آف ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیکھ لیں، مبشر، لقمان، ان کی زندگی صرف وہی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سازش کے تحت ہے. میں نے تو مشرف صاحب سے بھی کہا تھا کہ بھی آپ پہ کوئی اور مقدمہ بنے نہ بنے، لیکن یہ جو آپ نے چینلوں کی اجازت دی گئی بغیر کسی ڈسپلن کے، اس کا ہے کہ وہ ہماری یہ میٹنگوں میں شامل رہے جب جیو وغیرہ چل رہا تھا، تو وہ یہ تھے کہ جی ایڈیٹوریل ججمنٹ ہونی چاہیے، کسی حکومت کے ادارے کا کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے ایڈیٹر ہی ہٹا دیا ہے وہاں سے. تو اب ججمنٹ صرف میڈیا مالک کی ہے، چاہے وہ میر شکیل الرحمان ہو یا سلمان اقبال، کہ ان کے کہنے پر جو ٹکر چلتا ہے، ایک پٹی جسے کہتے ہیں، ان کے کہنے پہ چلتی ہے، ان کے کہنے پہ اتر جاتی ہے. کسی ورکنگ جرنلسٹ کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. اس کے بعد امجد محمود
भाई سوال کر دیے کہ کوئی بچا نہیں. تو جو سب سے پہلا آپ کا سوال ہے اور وہی آپ کا جو انٹرویو کا مجموعہ ہے روبرو، اس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ آنکھیں پیاسی ہیں اور روح تڑپ رہی ہے، تو ہم ایک قوم کب بنیں گے. تو میرا سوال نہیں ہے بلکہ ایک تبصرہ میں چاہوں گا کہ کیا اپنے تجربے کی روشنی میں اب ہم مایوس ہو جائیں گے ہم قوم بنیں گے، یا کوئی امید ابھی کرن باقی ہے؟ شکریہ. دیکھیے، ہمیں ابھی تو آپ کے پاس گوگل ہے سب ہے، تو ایسی قوموں پر ہمیں خود جا کے تحقیق کرنا چاہیے کہ جو ایسے ہی حالات سے گزریں، جن کا لینڈسکیپ ایسے ہی تھا. ابھی ایک مثال دوں گا جو میرا خیال ہمارے یہاں چھپی کہ روانڈا جو ایک افریقہ کا ملک ہے، ہمیں اب تک تصور یہی ہے کہ وہاں بہت زیادہ آپس میں قبیلے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لیکن وہاں جو اس وقت ان کے صدر ہیں، میں ان کے بارے میں کتاب بھی پڑھی کہ جو ہلز کا ہی آپ کا تھا نا، تو 1000 ہلز کتاب ہے، وہ آپ لوگ بھی پڑھیں، کہ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک ٹوٹسی تھا، ایک دوسرا کچھ نام تھا، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، ہزاروں لاشیں پڑی رہتی تھیں. لیکن اسی قبیلے سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں اب اس کو ختم کرنا ہے. اس نے یہ کیا کہ بھی ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے ہمیں اس کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے. تو اب یہ حالت ہے کہ وہاں ایک ہی دفتر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جس کے باپ کو، ان کو دادا کو اس کے سامنے قتل کیا تھا جس شخص نے، وہ بھی ساتھ کام کر رہا ہے. لیکن اب وہ روانڈا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس وقت افریقی ملکوں میں روانڈا ایک ترقی کی مثال بنا ہوا ہے. تو وہ تو ہم سے زیادہ اس میں تھے، تو ہمیں وہاں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے، یا ہمارے پاس سامنے انڈیا کی مثال بھی ہے کہ وہاں کس طرح انہوں نے ان چیزوں پر احاطہ کیا. اس کے بعد ہماری بہن ریحانہ احسان صاحبہ سوال کریں. ہم جو اب 60s میں ہم لوگ پیدا ہوئے اور ہم نے پاکستان کا تابناک پہلو دیکھا، اور وہیں سے ابتدا ذلتوں کی بھی ہوئی کہ جو بھی مثلا صدر ایوب جو تھے وہ محاذ پہ جا کے لڑے تھے اور پاکستان کا ایک وقار تھا، تو ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، اور ہر ایک پہ جوتے برسانا پاکستانی قوم کا کہ مسلم لیگ تھی ہی جاگیرداروں کی جماعت. دوسری بات یہ ہے اور سر کہ آپ کا جو پہلی اسمبلی وغیرہ ہیں وہ غیر منتخب تھیں، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کوئی کہیں سے منتخب ہوا تھا، تو ان جاگیرداروں نے اس کو پہلی ضرورت نہیں سمجھا، حالانکہ یہ شروع میں کرنا چاہیے تھا. اور آپ کے جو وہاں رجواڑے بھی ختم کیے گئے، اور یہ بھی، لیکن آپ کے یہاں ریاستیں 1970 تک رہی ہیں، سوات وغیرہ سب وہ آ کے یا خان نے ختم کی. لیکن جاگیرداری آج بھی ہے، اور جو چاہے وہ بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کی ہوں، ایوب خان نے، یا اس کے بعد وہ ساری جعلی تھیں، اور ان کو کسی طرح سے وہ ایڈجسٹ کر کے نام دے دیا گیا، لیکن وہ انہی جاگیرداروں کے حاریوں مینیجروں کو وہ زمینیں دے دی گئیں. تو آج بھی سب سے بڑی جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ ہمارے سندھ میں اور بلوچستان میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب جماعت اسلامی جو ہے جنوبی پنجاب میں زیادہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اتنا انصاف پڑھتا میں نے پڑھی بچپن میں، تو سوال یہ ہے کہ ان کو مینڈیٹ کیوں نہیں ملتا. تو یہ ہے کہ عوامی تربیت جو ہے، اس کی عوامی جو تربیت ہے وہ یہ نہیں ہے. اور علم و ادب میں بھی جو ہے نا، کہتے ہیں کہ 60 سال کے زیادہ سے لوگوں کو 60 سال سے زیادہ کے لوگوں کو اسٹیج سے اٹھا کے پھینک دیا جائے، کوئی نہیں بولتا. یہ تربیت ایک سوال کے 4 پہلو. میں اتنے پہلو ہیں کہ ہمارا سوال بھی جو ہے نا پوری ایک گفتگو ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ موقع بھی ہم فراہم کریں گے جس میں ہم صرف اس پہ بیٹھ کے بات کریں. تو اس کے بعد کامران بھائی آپ سوال اپنا کریں. پاکستان کے قیام کے بعد سے مسلسل ایک جاری سیاسی اور عسکری کشمکش کے تناظر میں اب 2
ایک چیز مزید بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ہے نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ. اور کیا اب اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ اب ہم نئے معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹریکٹ کی طرف جائیں؟ ضرورت تو بالکل محسوس ہو رہی ہے کہ نیا سوشل کانٹریکٹ ہو، لیکن اس وقت جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان سے تو ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ایسا سوشل کانٹریکٹ کر سکیں. اور 1973 کا آئین جس کو آج اب گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، یہ بہت مشکل سے بنا تھا اور اتنے اختلافات رکھنے والے تھے لوگ آپس میں کہ بھٹو صاحب PPP JI JUI JUP اور نیب وغیرہ کہ بہت مشکل تھا کہ یہ بنے. اور اسی لیے یہ اب تک اتنا سخت جان آئین ہے کہ ضیاء الحق کو بھی برداشت کر گیا، پھر مشرف کی فوجی حکومت کو بھی برداشت کیا، ابھی تک وہ ہے توانا. تو یہ ہے کہ جو اس آئین میں جو کچھ بھی چیزیں سوچی گئیں آئین بنانے والوں نے، اس پر اگر عمل درآمد ہو جائے اور صرف آئین کی روح سے عدالتیں فیصلہ کریں، اپنے ویمس پہ نہ کریں، اسی طرح کہ جو بھی حکمران ہیں وہ اس کی حدود میں رہیں، تو یہ ہمارا جو نارتھ ساؤتھ کا یا اور جو دوسرے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے اس کو بند کیا جائے. ان کو بے نظیر صاحبہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب دوسری دفعہ آؤں گی تو میں آپ کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بناؤں گی. وہ جب آ گئیں انہوں نے حلف اٹھا لیا تو یہ صرف سلام کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی میں تو بنانا چاہتی تھی لیکن آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. تو انہوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن کہا تھا میں اپنے طور پر نکلا کہ یہ سیکیورٹی کلیئرنس کیا ہوتی ہے کہ جب ملک کی چیف ایگزیکیوٹیو جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے لیکن وہ کہہ رہی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں اس کے بعد آرمی چیف کے پاس گیا جو بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ یو لیکن آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. اس کے بعد وہ کراچی آئے، یہاں کور کمانڈر سے ملے، انہوں نے بھی یہی کہا. اب مسئلہ کیا تھا کہ جب MRD کی تحریک چل رہی تھی اس وقت انہوں نے میڑ تھانے سے جا کر کچھ لوگوں کو زبردستی گرفتار شدہ تھے ان کو نکال کے لے آئے تھے. تو اس وقت کا جو بھی اس وقت میہڑ میں کوئی کیپٹن یا میجر اس علاقے کا انچارج تھا، اس نے جو ان کے خلاف لکھ دیا وہ فائنل ہے کہ اس کو نہ آرمی چیف بدل سکتا ہے نا. تو اس حد تک ہے کہ وہ آپ کی تحصیل ضلع گاؤں تک میں موجود ہیں. اور یہ آپ کے جو ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں اس میں بھی ان سیاسی پارٹیاں کوئی بھی ان کو ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، سیکورٹی کلیئرنس دیکھنی پڑتی ہے. ایک سیکنڈ. اچھا میں معذرت خواہ ہوں کہ بہن ریحانہ کا جواب لینے سے پہلے میں نے اگلے سامنے سے سوال لے لیا، تو میں جناب محمود شان صاحب سے کہوں گا اچھا سوال یہ کہ قیام پاکستان یا ہندوستان کو تقسیم کے بعد بھارت میں تو جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا گیا، کیا پاکستان میں ایسی کوئی کوششیں کی گئی، یہ کی جا رہی ہیں، یا تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہم نے جاگیردارانہ نظام کو کیوں پنپ میں دیا؟ صرف اس کا جواب دے دیجیے گا کہ بھارت میں تو ہم نے ختم کر دیا گیا کہ مسلم لیگ تھی ہی جاگیرداروں کی جماعت، اور آپ کا جو پہلی اسمبلی وغیرہ ہیں وہ غیر منتخب تھیں، اور کوئی کہیں سے منتخب ہوا تھا، تو ان جاگیرداروں نے اس کو پہلی ضرورت نہیں سمجھا، حالانکہ یہ شروع میں ہی کرنا چاہیے تھا. اور آپ کے جو وہاں رجواڑے بھی ختم کیے گئے اور یہ بھی، لیکن آپ کے یہاں ریاستیں 1970 تک رہی ہیں،
سوات وغیرہ سب وہ آ کے یا خان نے ختم کی، لیکن جاگیرداری آج بھی ہے، اور جو چاہے وہ بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کی ہوں، ایوب خان نے، یا اس کے بعد وہ ساری جعلی تھیں، اور ان کو کسی طرح سے وہ ایڈجسٹ کر کے نام دے دیا گیا، لیکن وہ انہی جاگیرداروں کے ہاریوں مینیجروں کو وہ زمینیں دے دی گئیں۔ تو آج بھی سب سے بڑی جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ ہمارے سندھ میں اور یہ بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد جناب نثار نندوانی صاحب۔ اس پہ ایک شعر کہوں گا، جتنے محسن تھے سبھی راندہ درگاہ کیے، ہم سے احسان کسی کے بھی اٹھائے نہ گئے۔ جتنے محسن تھے سبھی راندہ درگاہ کیے، ہم سے احسان کسی کے بھی اٹھائے نہ گئے۔ کیونکہ آپ نے ایوب خان کی بات کی، میں تو یہ لکھتا بھی رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے میں صرف 3 حکمرانوں کا کہتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت کے مطابق جو ضرورت تھی اس ملک کی وہ پوری کی۔ ان میں ایک فیلڈ مارشل ایوب خان ہے، پرویز مشرف، 3 جنہوں نے جو اس وقت ضرورت تھی اس کی طرف توجہ دی، لیکن جو انہوں نے جو کچھ کر رہے تھے ان کے سائیڈ ایفیکٹ کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی جو ہے وہ ایوب خان کی پالیسیوں کا نتیجہ تھی۔ اور اسی طرح پھر آپ آگے بھی دیکھ لیں کہ اس وقت ہم جن مصائب میں مبتلا ہیں وہ مشرف صاحب کی پالیسیوں کا ایک نتیجہ ہے۔ تو یہ ہمیں آج کل جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کا نتیجہ ہمارے آئندہ نسلوں کو بھگتنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب ڈاکٹر فیضان صاحب۔ کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خیر تو میں درس ترجیح سے واپس لاؤں۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ قیام پاکستان یا ہندوستان کو تقسیم کے بعد بھارت میں تو جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا گیا، کیا پاکستان میں ایسی کوئی کوششیں کی گئیں، یہ کی جا رہی ہیں، یا تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہم نے جاگیردارانہ نظام کو کیوں پنپنے دیا؟ صرف اس کا ذرا جواب دے دیے گا کہ بھارت میں تو ہم نے ختم کر دیا گیا، ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ مسلم لیگ تھی ہی جاگیرداروں کی جماعت، اور آپ کا جو پہلی اسمبلی وغیرہ ہیں وہ غیر منتخب تھیں، اور کوئی کہیں سے منتخب ہوا تھا، تو ان جاگیرداروں نے اس کو پہلی ضرورت نہیں سمجھا، حالانکہ یہ شروع میں ہی کرنا چاہیے تھا۔ اور آپ کے جو وہاں رجواڑے بھی ختم کیے گئے، اور یہ بھی، لیکن آپ کے یہاں ریاستیں 1970 تک رہی ہیں، سوات وغیرہ سب وہ آ کے یا خان نے ختم کی، لیکن جاگیرداری آج بھی ہے، اور جو چاہے وہ بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کی ہوں، ایوب خان نے، یا اس کے بعد وہ ساری جعلی تھیں، اور ان کو کسی طرح سے وہ ایڈجسٹ کر کے نام دے دیا گیا، لیکن وہ انہی جاگیرداروں کے ہاریوں مینیجروں کو وہ زمینیں دے دی گئیں۔ تو آج بھی سب سے بڑی جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ ہمارے سندھ میں اور یہ بلوچستان میں ہیں۔ میں طالب اپنے سوال کو آدھا کر لیتا ہوں، آپ بھی وقت آدھا کر دیجیے گا۔ 3 چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پنپتی ہوئی لسانی تفریق ہے، اور دوسری جانب روزانہ ترقی پاتی ہوئی جو صوبائی تفریق ہے، قومیتی تفریق ہے، اور تیسری طرف یہ جو سیاسی انارکی جو ہے وہ اپنے انعطاف کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، وہ کیا قوت محرکہ ہے کہ جو اس پاکستان کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی متبادل نظام ہے؟ ہم اسلامی نظام کی بات بھی کرتے ہیں، سوشلزم کی بات بھی کرتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ محض ایک انتظامی نظام ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کو برقرار رکھنے کے لیے؟ کہ یہی میرے خیال ہے مختلف سوالوں کے جوابات میں اسی کی بات کی گئی ہے۔ تو ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے مینجمنٹ کی ہے، وہی ایجیٹیٹرز کی نہیں ہے، اور مینجمنٹ آپ کے
नौजवानों से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इंटरनेट पर पूरी दुनिया देख रहे हैं कि वहाँ किस तरह से हुकूमतें चल रही हैं, और इनसे भी बल्कि हम ये अर्ज़ करेंगे ख़ास तौर पर जो यूरोप के छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ के ज़रा आप ज़रूर देखें, और जहाँ ख़वातीन की हुकूमत है ये भी गौर करें, आइसलैंड वगैरह इसमें, कि वो बहुत आगे चले गए हैं कि उनके बुनियादी मसाइल का सिस्टम बन चुका है, वो उनकी कोई परेशानी ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट भी है, लोगों के खाने पीने के और बाकी बुनियादी हकूक़ भी हैं। अब वो देख रहे हैं कि हमें समंदर में क्या क्या नीचे और हमारे लिए मिल सकती हैं चीज़ें, और इस किस्म के वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम उनसे कम से कम 60-70 साल पीछे हैं, तो वो हमें देखना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। तो आप लोग जो है हमने तो इस मुल्क को जितना ख़राब करना था कर दिया है, तो अब उसी में से मेरी क्या तामीर में मज़मून है एक सूरत अभी की, तो वो आप करें, और इंशाअल्लाह ये जो नौजवान हैं चाहे वो बलूचिस्तान के हों कहीं के भी, वो इंशाअल्लाह हमें इस मुल्क को एक मुल्क बनाएंगे। रेकोडिक का भी अब बहाल हो रहा है, तो उससे भी आपको इतना आमदनी होगी कि आप कर्ज़े वगैरह अपने उतार सकें। फिर इनकी जो नुक्ता नज़र है वो हमारी निस्बत ज़्यादा कौमी है और एक आलमी है, क्या वो कहते हैं थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, तो आप उसको बिल्कुल कर सकेंगे इंशाअल्लाह, ये लोग करेंगे आप। मौजू जो है हमारा कि हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि तमाम चीज़ें नाकाम हो चुकी हैं, तमाम जितने भी रियासत के सुतून हैं वो सब नाकाम हैं, तो हम ये फिर मुकालमा कर किससे रहे, हम ये किससे तवक्को कर रहे हैं कि वो इस सिस्टम को ठीक करेगा। एक तो नाम आपने ले लिया अमेरिका का, या तो यही है या तो यही है। दूसरी बात ये कि एक इस कमरे से बाहर की जो दुनिया है वो सब परेशान है, गटर बह रहा है, जितने भी मसाइल हैं, तो अवामी बगावत जैसे ट्यूनिस में हुआ और दीगर दुनिया के मुल्कों में हुआ, तो अवाम क्यों नहीं 4-4 घंटे लोग सड़क पर एक छोटे से गिरोह के मुजाहरे के नतीजे में जाम खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही वो खुलता है और लोग दौड़ते हुए अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकल जाते हैं कि कोई कुछ नहीं करता। तो अवामी बगावत या अवामी एक रद्द अमल क्यों सामने नहीं आ रहा? जज़ाक। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि महंगाई 41% तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहा है। तो हमारी आपस में भी गुफ्तगू होती है, तो उन्होंने कहा भी ये अभी भी आपके हम गुर्बत के हैं, लेकिन हमें इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे अंडे 400 रुपये तक चलेगा, लेकिन हम ले रहे हैं। कोई अब है हमारे पास पैसा, जिस दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर हम शायद बाहर निकलें, लेकिन ऐसा कोई तवक्को नहीं, कोई ना कोई ऐसी कॉस्मेटिक चेंज यहाँ आ जाएगी कि आप फिर होंगे कि नहीं अब इससे उम्मीदें बांध लेते हैं। तो फिर दूसरी इनसे आते हुए हमारी बात हो रही थी कि जो आपकी डिवाइड है ये नस्ली, बलोच, सिंधी, महाजर, और वो सबसे बड़ी रुकावट है इसमें, इसके नेशनल रेवोल्यूशन में। इनकलाब फ़्रांस की बात होती है, लेकिन यहाँ ये इनकलाब नहीं आ सकता है जो आपका लैंडस्केप है। लेकिन ये जो सवाल है कि हम ही इसी कमरे में कर रहे हैं, तो जिन मुल्कों में तब्दीलियाँ आई हैं वो इसी तरह की मीटिंग यहीं से कोई ना कोई निकला है और उसने किया है। ये हम तो ज़ोर भी इसी बात पे देते हैं कि आप अपने मोहल्ले में ऐसी करें कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं, आप उसको अपने तौर पे हल करने की कोशिश करें, मसीहाओं के इंतज़ार में ना रहें। जी शाद भाई तरफ जा रहा है, तो क्या सिर्फ सियासी निज़ाम नाकामी की तरफ जा रहा है या पूरी रियासत नाकामी की तरफ जा रही है? एक तो सवाल मेरा ये हो गया छोटा सा। इसी के साथ जो मैं हूँ, जो दूसरा जुड़ा हुआ है मेरा सवाल वो ये कि आपने अभी तक जो इस रियासत में नाकामी के
اسباب ہیں ان میں سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے جو جوابات آنا چاہیے یا آپ کے ذہن میں جو ایسا اس کا حل ہونا چاہیے، اس پہ میرا خیال ہے ابھی تک کوئی بات نہیں۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے مختصر سا کہ کیا آیا اس سیاسی نظام کی ناکامی کے جو اسباب ہیں اس کا کوئی حل بھی موجود ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہے تو آپ جیسی دانشور اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت یقیناً اس کا کوئی حل ضرور تلاش کر کے رکھی ہوں گے اور آپ اس کا اظہار فرمائیں گے۔ شکریہ۔ ہاں، میرا خیال آپ یہ ریکارڈنگ میں اتنے مصروف تھے، آپ نے سنا؟ ہم نے کہا ہے کہ صرف سیاسی طور پر نہیں، عسکری حیثیت سے، انتظامی اعتبار سے، اقتصادی، سماجی، اخلاقی، ابلاغی اور مذہبی طور پر ناکام ہوئے ہیں، اور اس ناکامی کو عالمی بینک IMF کامیابی میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے لیے ہمیں ریکوڈک سمندر کی تہوں، دریاؤں، زرخیز زرعی زمینوں سے ہاتھ ملانا ہوگا۔ تو میرے خیال میں ہم نشست کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھے تھے تو آپ لوگ مسکرا رہے تھے۔ جتنے بھی لوگ ابھی تک مکالمے میں شریک ہو چکے ہیں ان سب کو مدعو کریں۔ وہ تقریباً 200 کے قریب خواتین و حضرات ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مقررین آئے ہم ان کو بھی بلائیں اور ایک گفتگو کریں کہ یہ مکالمے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا ہم خواہ خواہی میں جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ مجھے بہت سے دوستوں نے یہ بات کہی کہ طارق بھائی اس مکالمہ آپ کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا اپنا خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ یہ آج کی اس 1.5-2 گھنٹے کی نشست میں ہم نے، میرے خیال میں اگر ہم اس کو مطالعہ کرنا چاہیں تو ہمیں 100 گھنٹے کم از کم چاہیے ہوتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جو ہم نے 2 گھنٹے میں حاصل کر لیا۔ اس مکالمے کے اندر 7 افراد مستقل رکن ہوں گے اور 13 افراد ایسے ہوں گے جو شریک ہو سکیں گے، اور وہ مکالمہ اس طریقے سے نہیں ہوگا بلکہ جو بھی موضوع ہوگا اس کے اوپر 1 یا 2 ماہرین موجود ہوں گے، وہ اس موضوع کو کھولیں گے اور باقی تمام شرکاء اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ مکالمہ، کیونکہ یہاں پہ اگر ہم 50 آدمیوں کو بولنے کا کہہ دیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ مختصر ہوگا۔ پھر میرے بھائی نے جو ابھی ایک تجویز دی تھی کہ شام صاحب نے جو سوالات کیے ہیں اس کے اوپر ملکی سطح کے اوپر سوچ و بچار کا آغاز کا کوئی شروع کیا جائے، لیکن یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، میرے لیے تنہا تو یہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات آئی ہے سامنے، اس کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس بہت شکریہ۔ اور آج کی میں ایک عرض کروں کہ عملی طور پر زیادہ بہتر ہوگا کہ جن ملکوں میں حالات بہتر ہوئے ہیں، جیسے ملائیشیا ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے اور یہ دوسرے ممالک، ان پہ آپ ریسرچ کروائیں کہ وہاں انہوں نے کیا اقدامات کیے اور کس طرح سے پارلیمنٹ کے ذریعے کیے یا ویسے کیے۔ وہ ایک اچھی اسٹڈی ہوگی کہ اس میں سے پھر ہم کیا اقدامات اپنا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے جس طرف رہنمائی کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، جی اور عملی قدم انشاءاللہ تعالیٰ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مسئلہ وسائل اور وقت دونوں کا آتا ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی چیزیں ہوں گی ہم مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی نشست دوسری نشست ہے جس نے بہت طوالت اختیار کر لی ہے۔ جسٹس بدیع الدین کے ساتھ جو ہماری نشست ہوئی تھی وہ بھی 2.5 گھنٹے کے قریب ہو گئی تھی، اور آج ہماری
2 घंटे और 5 मिनट हो गई है, 20 मिनट हम अपने वक्त से आगे निकल गए। शुरू करना तो हमारे इख्तियार में होता है, ख़त्म करना हमारे इख्तियार में नहीं होता। आपकी दिलचस्पी जो है वो, और अभी भी मैंने 2 अफराद के सवालात छोड़ दिए, उन्होंने बहुत आखिर में हाथ उठाया और मेरे लिए मुश्किल नहीं था। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वक्त तो खाने का हो गया है, लेकिन मैं हज़रत मामून आपको चाय बिस्किट ही खिलाऊंगा। इसके लिए माजरत, बहरहाल चाय हाजिर है, आइए।